اور ہر آنے والے کو اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو آنے والے آتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اصل چیز ہے عمل کرنا۔ بولو اصل چیز ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی ایک شان قرآن پاک میں اللہ نے بتائی کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کلمے والا مرد ہو یا کلمے والی عورت ہو، ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ رسول کی باتیں ہو نا تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے سنا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا۔ پھر ہماری شان ہوتی ہے ہم نے عمل کیا، یعنی سنا اور ہم نے عمل کیا۔ اچھا، عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کو کہنے کا اللہ کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اللہ عمل کرنے میں سمجھ میں نہیں آیا، اللہ معاف کر دینا، اور پھر اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ تیرے ہی پاس آنا ہے، تو راضی ہوگا تو جنت ہے، تو ناراض ہوگا تو جہنم ہے۔ تو مسلمانوں کی شان ہوتی ہے 4 باتوں کا اہتمام کرنے کا۔ نمبر 1 سننا، بولو نمبر 1، آپ لوگ بولتے جاؤ نا، نمبر 1 سننا، اور نمبر 2 عمل کرنا، نمبر 3 پھر اللہ سے معافی مانگنا، اور نمبر 4 اقرار کرنا کہ آنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم سب کو جانا کس کے پاس ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اللہ فرماتے ہیں 4 باتیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اللہ رسول کی بات سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 ہم سب کو جانا ہے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو آج بھی ہم سنیں گے، عمل کریں گے، اور میں پھر ایک مرتبہ یہ کہوں گا کہ جو مسائل آپ کو بیان کیے جاتے ہیں اور آپ جو مسائل پر عمل کرتی ہو، اور میری ماں بہنیں جو مسائل کو غور سے سنتی ہے، سب سے پہلے ایک بات بتاؤں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت ایک قرآن پاک کی آیت کو سیکھے، صرف ایک قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اور پورے قرآن کریم میں حروف جو ہے نا، حروف وہ 3,21,250 حروف ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پورا قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا ہے اور پورا قرآن روزانہ سیکھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت روز قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھے اس سے زیادہ افضل ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کو سیکھے۔ اور اللہ ہمارے مفتی حفظ الرحمن صاحب کو اور مفتی سلمان صاحب کو اور دیگر مفتیان کرام کو جزائے خیر دے کہ وہ مسائل آ کر بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک مسئلہ سیکھے، بولو ایک مسئلہ سیکھے، حالانکہ اس وقت وہ مسئلے کی ضرورت بھی نہ ہو، جیسے کوئی آ کر تیمم کے مسئلے ابھی ہم کو بتائے، ابھی ہم کو کہاں تیمم کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ ہمارے صورت میں پانی ہی پانی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک مسئلہ سیکھے، چاہے وہ مسئلے کی ابھی ضرورت نہ ہو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کتنی خوش نصیب ہے آپ کہ آپ ہر منڈے نہ ہر پیر کو یا جب بھی آپ جمع ہوتی ہوں گی اور یہ مسائل شرعیہ آپ سیکھتی ہوگی تو ایک ایک مسئلے پر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا۔ بس پھر میں وہی بات کہوں گا، اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں، کتنے بجے تک بولنا بھائی میرے کو؟ 5 بجے، یعنی 1 گھنٹہ بولنا ہے۔ اچھا بھائی، 1 کپ چائے میں 1 گھنٹہ؟ ہاں ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ آپ تو بولو انشاءاللہ۔ آپ یہ مت سمجھو کسی عورتوں کے لیے بیان ہے، کیونکہ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، میرے کو یونس نے بتایا کہ ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کو شادی شدہ کیسے زندگی گزارنے کا، یعنی میرج لائف کیسا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی میرج لائف کے لیے صرف میں عورتوں میں بیان کروں تو میرے کو کیا پتا چلے؟ بھائی عورتیں اپنا سنیں، مرد اپنا سنیں، جب دونوں گاڑیاں صحیح ہوگی تب جا کر وہ منزل پر پہنچیں گے۔ تو خیر پھر بھی ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ ایک لڑکی جو شادی کرنے والی ہے یا شادی ہو گئی ہے، میرج لائف میں کیسے رہنا، وہ تو تھوڑی دیر بعد بات کریں گے، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ سب سے پہلی فکر ہے ہمارا ایمان، بولو ہمارا ایمان۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہم سب زبان پر کہتے ہیں، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب کہتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ۔ ہم کو کوئی بھی پوچھے گا بھائی کرنے دھرنے والا کون، ہم سب بولیں گے اللہ۔ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ سے تعلق نہیں جوڑتے؟ بھائی ہے ٹھیک ہے، حالات آوے، کبھی کسی کو پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑتا، کسی کو کورٹ کچہری جانا ہوتا، ارے بھائی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا، ارے کوئی گھر لینا ہے تو کسی زمین والے کے پاس جانا ہوتا، لیکن یہ سب جانا بعد میں ہونا چاہیے۔ پہلے کس کے پاس آنا چاہیے؟ اللہ کے پاس آنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ارے کوئی پریشان ہے نا، اللہ کہتے کوئی پریشان ہے، اور ہم سب پریشان ہیں، ہم سب ٹینشن میں ہیں، ہم سب دکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہو پریشان حالو، تم ادھر ادھر نہ جاؤ، پہلے میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ فرماتے پریشانی دور بھی کروں گا، اور جان اور مال اور عزت کی بہت زیادہ برکتیں عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پارہ نمبر 20 میں فرمایا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی مرد کلمہ والا، کوئی عورت کلمہ والی، اللہ فرماتے کوئی پریشان مرد ہوگا، کوئی پریشان عورت ہوگی، اللہ فرماتے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میرے دروازے پر آ جاؤ، ایک بار مجھ سے مانگ لو۔ اللہ فرماتے میں ساری پریشانی بھی دور کروں گا، اور جان اور مال اور آبرو میں اور عزتوں میں برکتیں ہی برکتیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ بولو کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ سے مانگنا، بولو اللہ سے مانگنا۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، بہت پیارا واقعہ۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سب سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اتنے میں ایک دیہاتی آیا۔ دیہاتی سمجھتے ہو نا، بدوی، عربی، یعنی دیہات کے رہنے والے۔ اب وہ دیہات کے رہنے والوں کے اندر وہ رسپیکٹ، وہ ڈسپلین، وہ ادب، وہ سب تو ہوتا نہیں۔ اب وہ آئے اور پورے مجمع کو چیرتے سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مجمع بیٹھا ہو تو پھلانگنا نہیں چاہیے، اور اگر پھلانگنا ہو تو اطلاع کرے کہ بھائی تھوڑا راستہ دے دے، بھائی تھوڑا راستہ دے دے، تھوڑا راستہ دے دے۔ وہ سیدھے پھلانگتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی کو معلوم ہے دیہاتی ہے، بدوی ہے، عربی ہے، ان کو یہ رسپیکٹ اور یہ ادب معلوم نہیں، لیکن وہ سیدھے آئے اور سلام کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے ایک سوال پوچھا، بہت پیارا سوال پوچھا، کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا سارے صحابہ کا گوئے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا عجیب و غریب سوال، اللہ کہاں ہے؟ اور پھر انہوں نے، وہ دیہاتی نے کیا سوال پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اَهُوَ قَرِيبٌ فَنُنَاجِيهِ ام ہوا بعید فننادیہ۔ کہا اللہ کہاں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر وہ دیہاتی کہتے ہیں اگر اللہ قریب ہے نا تو میں آہستہ آہستہ اللہ سے بات کروں۔ بھائی قریب والوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں آہستہ آہستہ اللہ اللہ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آہستہ آہستہ۔ اور اگر میرا اللہ بہت دور ہے تو میں زور زور سے دعا مانگوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ بات کروں، اللہ دور ہے تو میں زور زور سے پکار کے چلا کے باتیں کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سوال ہی ایسا عجیب و غریب تھا کہ اللہ کہاں ہے، قریب ہے تو آہستہ بات کروں، دور ہے تو بلند آواز سے بات کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سوال پوچھ رہے کہ اللہ کہاں ہے، قریب ہے تو آہستہ بات کرے، اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے بات کرے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ جواب دے چکا۔ بولو اللہ جواب
اور کون سی آیت کریمہ آئی جو سورہ بقرہ میں آج بھی وہ آیت کریمہ ہے؟ جن کو یاد ہو یہاں مردوں میں میرے ساتھ پڑھے، عورتیں اپنے دل میں پڑھے۔ اللہ نے جواب دے دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آنے والے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں، اللہ دور ہے تو ہم زور زور سے پکار کے بات کریں۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب، اگر میرے بندے میرا ایڈریس پوچھے، اگر میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو میرے سارے بندوں کو کہہ دینا فَإِنِّي قریب، کہ میں بہت قریب ہوں۔ بولو میں بہت۔ پھر ایک سوال ہوا کہ اللہ قریب تو ہے مگر کتنا قریب ہے؟ کیونکہ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ ہمارے حافظ الماس یہاں بیٹھے، ہم دونوں بہت قریب بیٹھے، یا آپ سب بیٹھے، آپ لوگ بھی میرے قریب بیٹھے، تو اللہ کتنا قریب ہے؟ یعنی 1 قدم قریب ہے، 2 قدم قریب ہے، 3 فاصلہ قریب ہے، 4 فاصلہ قریب ہے، اللہ کتنا قریب ہے؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ دی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا، میرے بندوں کو بتا دو میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں؟ تیرے دل میں، تیرے ہاتھ میں، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جس پر تیری جان کا دار و مدار ہے، تیرے سینے میں جو تھر تھر کرنے والی، دھڑ دھڑ کرنے والی جو رگیں ہیں، وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ تجھ سے قریب ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا، اللہ اتنے قریب ہے، لیکن اللہ کسی بڑے کے پاس جاؤ تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو وقت لینا پڑتا ہے، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو ٹائم لینا پڑتا۔ اللہ تیرے پاس بھی تو ٹائم لینا ہوگا، وقت لینا ہوگا، اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا کہ کب آئے۔ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، میرا بندہ یہ مت پوچھ کہ اپوائنٹمنٹ کیا ہے، یہ بتا تو کب آنے والا ہے۔ میں نے تو دن اور رات 24 گھنٹے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اجیب دعوت إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یہ مت پوچھ کہ میرے پاس وقت کون سا، یہ مت پوچھ کہ میرے پاس آنے کا ٹائم کون سا۔ اللہ فرماتے 24 گھنٹے لیل و نہار، رات و دن میں جو حالت میں میرے پاس آئے گا، اللہ فرماتے تیری ہر مراد کو پورا کروں گا۔ تو میری ماں بہنیں سب سے پہلے یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ بھی ساتھ میں کہے کرنے دھرنے والا کون؟ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک پر جو ابھی راستے میں انہوں نے میرے کو دیا۔ کمال تو کیا ہے معلوم ہے کہ 10 منٹ پہلے تو ٹاپک ملتا ہے، آدمی بھی کیا کرے۔ اب یہ کہتا ہے بہت دن سے پوسٹر میں آ گیا، پر میرے پاس موبائل ہوئے تو پوسٹر دیکھو نا۔ میرے پاس اتنا چھوٹا سا وہ موبائل ہے، تم لوگوں کے پاس ہے بڑا ہے، میرے کو دے دینا ہدیہ ودیہ کرنے کا ہوئے تو بھائی۔ لیکن چلو یہاں معاملہ آتا میاں بیوی کا۔ دیکھو میں بہت پتے کی بات بتاتا ہوں کیونکہ یہاں بھی بہت سارے شوہر بیٹھے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں اگر لطف، میاں بیوی کی زندگی میں اگر سکون، میاں بیوی کی زندگی میں اطمینان، سب سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ شادی کیوں کروائی جاتی ہے۔ شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیوں کوئی باپ اپنی لڑکی کو کسی اور کے گھر پر بھیجتا ہے؟ اور جب وہ لڑکی دوسرے کے گھر پر جاتی ہے نا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پورا گھر ایک اجنبی گھر ہوتا ہے، کیونکہ آج تک اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اب ساس کو دیکھنے کا، آج تک اپنے ابا کو دیکھا، اب سسر کو دیکھنے کا، آج تک اس نے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا، اب دیورانی اور جھیٹھانی کو دیکھنے کا، دیور اور جھیٹ کو دیکھنے کا، اور سب سے بڑا معاملہ اس کا ایک اپنا شوہر ہے۔ اب یہاں کا کھانے پینے کا طریقہ اور ہے، یہاں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے، یہاں کپڑے رہنے سہنے کا طریقہ اور ہے، یہاں بیماری ہو تو معاملہ اور ہے، گھر میں بیماری ہو تو معاملہ اور ہے۔ لیکن یہ نکاح کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح کیوں کروائے؟ آخر ایک باپ اور ایک ماں اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر کو کیوں دوسرے کے گھر میں بھیجتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ نکاح کا مقصد ہے، بولو نکاح کا مقصد ہے سکون، بولو نکاح کا مقصد ہے سکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکاح کیوں کروائے ہیں؟ بولو نکاح کیوں کروائے ہیں؟ سکون کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا لِتَسْكُنُوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے بھی معلوم ہے ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹی کو دوسرے کے گھر کے حوالے کرتے ہیں، اس کا سارا رہنا سہنا بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کی وجہ ہے سکون، بولو اس کی وجہ ہے سکون۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے نا ایسا بولیں گے شادی سے پہلے بہت اچھا تھا، اب شادی کے بعد تو کائے کا سکون، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ تو آج میں میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہوگی دعا کرو کہ اللہ آسانی عطا فرمائے، اور جن کی ہو گئی ہے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرمائے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آج 90% بلکہ 99 کا تو بھی غلط نہیں ہوگا، یہ ہماری ماں بہنیں نہیں کرتی ہے۔ اگر یہ پہلا کام کرے نا اللہ کی طرف سے غیب کی مدد آوے اور گھر میں سکون آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی برائی کرنا بند کرتے ہیں، اپنے شوہر کی۔ آج ایک عورت کی عادت ہے جہاں گھر میں کچھ جھگڑا ہوا، بھائی گھر ہے نا جھگڑا ہوگا، اور گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو اور زیادہ جھگڑا ہوگا۔ کہاں جھگڑا ہوا بھائی، گھر میں جھگڑا ہوا، برداشت کر لے، صبر کر لے، غصہ پی لے، باقی جا کے پڑوسن کو جا کے کہنے کا میرا ہسبینڈ ایسا ہے، کسی اور کو فون کر کے اپنی سہیلی کو بولنے کا میرا ہسبینڈ ایسا ہے، اپنی ماں کو جا کے کہنے کا میرا ہسبینڈ ایسا ہے، اپنے باپ کو جا کے بولنے کا میرا شوہر ایسا ہے، اپنے بھائیوں کو جا کے بولنے کا کہ میرا شوہر ایسا ہے۔ یعنی غیبت کرنا حرام، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا حرام۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، وہ جو اپنی سہیلی کو اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے وہ صحیح ہے، وہ اپنی ماں کو جو اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی وہ صحیح ہے، وہ جو اپنے بھائی کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتی وہ صحیح ہے، لیکن اس کا نام غیبت ہے، اور غیبت کرنا عام لوگوں کی حرام ہے۔ تو وہ شوہر جس کو اللہ نے تیرا سرتاج بنایا ہے اس کی غیبت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ زنا سے بدتر ہے۔ تو جس گھر میں زنا سے بدتر گناہ آتا ہوگا وہ گھر میں پھر میاں بیوی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر شوہر کی بھول ہے، بھول ہے یقیناً ہے، کیونکہ جو عورت کہہ رہی ہے اپنی شکایت کر رہی ہے وہ عورت اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ اپنی سہیلی کو صحیح بتا رہی کہ میرا ہسبینڈ ایسا کرتا ہے، یا میرا ہسبینڈ کسی اور سے تعلق جوڑتا ہے، یا میرا ہسبینڈ موبائل پہ رہتا ہے، یا میرا ہسبینڈ کام دھندے پہ دھیان نہیں، وہ جو بتا رہی ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اتنے سارے لوگوں کو اپنے ہسبینڈ کی برائی کرنے سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ ایک اللہ کو کہتی تو اللہ کام کر دیتا کہ نہیں کر دیتا۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت عمر ان کا رعب اور دبدبہ تو سب کو معلوم ہے، کتنا رعب تھا حضرت عمر کا، کتنا دبدبہ تھا۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں محلے میں گھر ہے، اور وہ گھر میں جو ایک آدمی رہتے ہیں وہ حضرت عمر کے خاص دوست تھے، بولو حضرت عمر کے خاص دوست تھے، اور ماشاءاللہ نمازوں میں آتے ہیں، ماشاءاللہ رمضان میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت عمر کے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن پتا چلا کہ وہ دارو پیتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک انکوائری بٹھائی، انکوائری بٹھانے کے بعد پتا چل گیا کہ اتنے بجے ان کے گھر میں دارو آتا ہے، شراب آتا ہے، اور ان کے گھر میں شراب پیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج رات کو ان کو رنگے ہاتھ پکڑنا ہے، بولو حضرت عمر نے سوچا آج رات کو رنگے ہاتھ ان کو پکڑنا، اور حضرت عمر کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے سوچا کہ اگر ڈائریکٹ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور وہ پوچھیں گے اندر سے کون، اور میں باہر سے کہوں گا امیر المومنین عمر، تو اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا، اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا، تو رنگے ہاتھ تو پکڑا نہیں جائے گا۔ تو حضرت عمر نے پوری پلاننگ کی، رات کے سناٹے میں گھر کے پیچھے والی دیوار پہ چڑھے، اور دیوار پہ چڑھ کر اوپر کا چھت کھولے، اور چھت کھولنے کے بعد سیدھے چھلانگ لگائے، اور بالکل رنگے ہاتھ ان کے ہاتھ میں شراب کے مٹکے تھے، اور دوست احباب سب شراب پی رہے تھے، اور حضرت عمر ایسے جیسے آ گئے سیدھے، وہ سب کے سب کانپنے لگے، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین عمر آ گئے، امیر المومنین عمر۔ اور حضرت عمر نے بڑے غصے میں، بڑے جلال میں، بڑے رعب اور دبدبے میں حضرت عمر نے کہا تم نمازیں پڑھنے آتے ہو نا، تم رمضان کے روزے رکھتے ہو نا، تم حج کرتے ہو نا، تم عمر عمر کر کے میرے آگے پیچھے ہوتے ہو نا، اور تمہارے گھر میں یہ شراب، یہ دارو کی محفل۔ سننا، حضرت عمر نے تو رنگے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا؟ وہ جو شخص تھے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی، شراب کا گلاس بھی تھا،
لیکن انہوں نے کانپتے کانپتے کیا کہا، عمر امیر المومنین ایک بات کہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہو. کہا میری ایک غلطی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو نا، میں کیا کر رہا ہوں؟ شراب پی رہا ہوں، میری غلطی ہے. لیکن عمر تمہاری 3 غلطیاں ہوئی، آپ امیر المومنین، آپ بہت بڑے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ہوئی ہے، آپ کی کتنی ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے، کہنے لگے میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے رنگے ہاتھ تجھے دارو پیتا ہوا پکڑ لیا، شراب پیتا ہوا پکڑ لیا، میں نے کون سی غلطی کی؟ شخص نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ بولو نا، کہاں سے آئے؟ چھت سے آئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے دروازے سے آؤ، قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھت پھاڑ کے آؤ. پوچھو اللہ قرآن پاک میں فرماتا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر میں جاؤ تو بولو کہاں سے جاؤ؟ اب جیسے میرے کو یہاں پر بلایا، میں سیدھے یہ دروازے سے آیا، ایسا تو نہیں کہ پیچھے والی کھڑکی سے آیا یا پیچھے کوئی سیڑھی لگائی اور وہاں سے آئے. بھائی سیدھی بات ہے، قاعدہ قانون ہے، دروازے سے آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ کہتا ہے دروازے سے آؤ. تو وہ شخص کہتے ہیں عمر آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ پیچھے دیوار چڑھے، چھت کو پھاڑے اور پھر آپ میرے پاس آئے. کیا اللہ اس کا حکم دیتا ہے کہ چھت کو پھاڑ کے کسی کے گھر میں جاؤ؟ حضرت عمر نے کہا غلطی تو ہو گئی. کہا یہ تو ایک ہے، دوسری بھی غلطی ہوئی. حضرت عمر نے کہا وہ کون سی غلطی ہوئی؟ کہا سلام کیا کیا آپ نے؟ آپ تو ڈائریکٹ آئے اور چلانا شروع کر دیا، آپ نے سلام کیا کیا؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے جب گھر میں جاؤ تو، ارے بولو نا، گھر میں جاؤ تو سلام کرو. بلکہ کہا کہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لو. آپ نے اجازت لی؟ ارے بولو آپ نے اجازت لی؟ نہیں. آپ نے سلام کیا؟ نہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ 18ویں پارے میں فرماتے ایمان والو کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لے لینا، اس کے بعد سلام کرنا. اس شخص نے کہا میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے شراب پیا. آپ کی یہ دوسری غلطی ہو گئی. پہلی غلطی تو آپ دروازے سے نہیں آئے، نمبر 2 نہ آپ نے اجازت لی اور نہ آپ نے سلام کیا. حضرت عمر نے کہا یہ بھی غلطی ہوئی. کہا ایک اور غلطی ہوئی. کہا کیا؟ کہا کسی کے گناہ کو تلاش کر کر کے آنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کوئی گنہگار ہے، اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کا گناہ چھڑا دے. آپ کو تلاش کر کے آنا نہیں چاہیے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس میں حضرت عمر غلطی پر نہیں تھے، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ کون علاقے میں کیا ہوتا ہے، کون سے علاقے میں دارو آتی، کون سے علاقے میں شراب آتا، کون سے. لیکن پھر بھی کہا، انہوں نے کہا کہ تیسری غلطی کسی کے گناہ کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے صاف منع کیا کہ گناہ کو بھی نہیں ڈھونڈنے کا اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرنے کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بعضا. کسی کے گناہوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. آپ گناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ میرے گھر تک آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے معافی مانگی کہ میں مان گیا، تیری ایک غلطی ہے، میری 3 غلطی ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے چلے گئے. اب دیکھو چونکہ یہ گناہ چھپا دیا گیا، بولو گناہ چھپا دیا گیا، یعنی غلطی کو چھپا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے، وہی شخص سامنے آئے. بولو وہی شخص. کون؟ جو شخص وہ آئی سامنے آئے اور آ کے ایسے حضرت عمر کے گلے لگے. میں معانقہ کیا کھڑے ہو کر. حضرت عمر نے معانقہ کرتے کرتے کان میں کہا اے بھائی، اس دن میں آیا تھا، تم شراب پیتے تھے، میرے اللہ کی قسم میں نے کسی کو بتایا نہیں. حالانکہ لوگ تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے تم کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ تم شراب پی رہے تھے. تو وہ شخص بھی معانقہ کرتے کرتے بہت روئے. کہا اللہ کی قسم اس رات کے بعد سے میں نے شراب کو کبھی اپنے منہ پہ بھی نہیں لگایا. یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ گناہ کیوں چھوٹ گیا؟ کیونکہ حضرت عمر کا اس میں بہت بڑا کمال ہے کہ آپ نے گناہ کو دبا دیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جاؤ میں نے اس گناہ کو ختم ہی کر دیا. تو آج میں ہماری ماؤں سے، بہنوں سے،
بیٹیوں سے، جو شادی شدہ ہے ان سے تو بہت خاص طور پر، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان سے، کہ دیکھو گنہگار سب ہوتے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگو نا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے مانگو، ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی، مگر اللہ کی قسم اندھیر کبھی، وہ کون سی آیت ہے؟ بس ہماری ماں بہنوں کو وہ آیت یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حالات تو سب کے اوپر آتے ہیں، سب کو اپنے شوہر سے کمپلینٹ ہوتی ہے، سب کو اپنی ساس سے کمپلینٹ ہوتی ہے، سب کو اپنے سسر سے کمپلینٹ ہوتی ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے، ساس سسر کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ساری ساسوں کو ہدایت دے رہے بھائی، اللہ سارے ہوں گی نا، یہاں ساس بھی تو بیٹھی ہوگی نا، تیری شادی ہو گئی؟ یہاں بغیر شادی والے کو میرے پاس لانے کا ہی نہیں، یہ دائیں دیکھو تو اس کی شادی نہیں ہوئی، سامنے دیکھو تو اس کی شادی، بھائی تمہاری ہوئی ہے؟ چلو اچھا ہو، ایک تو ایسا ملا بھائی، ایسے شادی والے بیٹھا کرو۔ ساس سسر کا معاملہ کیسا ہوتا معلوم؟ ابھی ایک کتاب میں نے پڑھا، بہت پیاری بات میں نے کتاب میں پڑھا، کہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا دل جیتوں، میں شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ بیوی شاید مانگتی ہوگی بڑا موبائل، اور وہ موبائل لانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یا بیوی جو مانگتی ہوں گی، جو کپڑا مانگتی ہوں گی، وہ 15,000 20,000 کا ہوگا، اور وہ ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اتنا اچھی بات لکھی ہے کہ اگر بیوی کا دل جتنا ہونا، ہر شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کو کون سا کھانا پسند، جیسے کسی بیوی کو برگر پسند ہوگا، تو کسی بیوی کو پاستا پسند ہوگا، تو کسی بیوی کو ڈوسا پسند ہوگا، آج کے زمانے میں کسی کو سینڈوچ پسند ہوگا، یا چلو نا کوئی بھی ہوٹل کی آئٹم پسند ہوگی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر ایک کام کرے، اس کو معلوم ہے جوائنٹ فیملی ہے، چپ چاپ آہستہ سے جب اپنے دفتر سے آوے، اپنے کام سے آوے، جو چیز بیوی کو پسند ہے اس کو اچھے طریقے سے چھپا کر لے کر آوے، اور جب میاں بیوی اکیلے ملے اس وقت کہے کہ دیکھ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تیرے لیے بڑا موبائل لے کر آتا، میرے پاس اتنی کمائی نہیں کہ میں تیرے لیے اچھے سے اچھا کپڑا لے کر آتا، لیکن میری بیوی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تجھے یہ کھانا پسند ہے، دیکھ میں چپکے سے یہ کھانا لے کر آیا، میری ماں کو بھی نہیں معلوم، میرے ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے بڑے بھائی کو بھی نہیں معلوم، یہ لے کر آیا۔ سچ بتاؤ بیوی کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بیوی کا دل اتنا خوش ہوگا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر یہ اکیلے میں مجھے ملنا پسند کرتا ہے تو اکیلے میں میری جو تمنا ہے کھانے کی وہ بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بیوی کا دل بولو جیتنے کا۔ لیکن اس میں گڑبڑ کہاں ہو گئی معلوم؟ ایک جگہ پر میں نے کہا، پھر اس کے بعد میں تو میرے کو کہا مولانا کیا آپ نے کہا مصیبت کھڑی ہو گئی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی کو برگر بہت پسند ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، لے گیا ہوگا، اب برگر آیا کتنے کا ہوگا؟ 25 50 100 روپے کا، زیادہ سے زیادہ بڑی جگہ سے لیا ہوگا تو 200 روپے کا۔ کہا مولانا پیسے کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہوا کہ رات کو میری بیوی برگر کھائی، میں نے بھی برگر کھایا، اور ہم نے باہر جو ڈسٹ بن تھا نا، ڈسٹ بن اس کے اندر ڈال دیا، وہ اس کا جو پٹھا آتا ہے نا وہ ڈال دیا، اور صبح میں میری ماں نے دیکھا اور ایسا لگا کہ آج ہی قیامت کھڑی ہو گئی۔ اللہ ہمارے ساس سسر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کے محبت کو جتنا ہم بڑھا سکے بڑھائے، اللہ اتنی محبت ہم سے بڑھاتا رہے گا۔ تو خیر میں نے پہلی بات جو کہی نا وہ یہ کہ ہر بیوی یا ہر ہونے والی بیوی آج سے نیت کرے کہ میرے شوہر کی بھول ہے، غلطیاں ہے غلطیاں ہیں، کیونکہ ہماری بھی غلطیاں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والے کے پاس گئے اور جا کر کہا اخطأت واحدۃ، تمہاری ایک غلطی ہے کہ تم نے شراب پی۔ انہوں نے سامنے کہا انت بثلاثن، اگر میں ایک غلطی پر ہو تو عمر امیر المومنین تم 3 غلطی پر ہو۔ ہر ماں بہن اور ہر بیوی سوچے کہ میرا شوہر بے شک غلطی پر ہے، لیکن ہم بھی تو غلطی پر ہے، بلکہ شاید شوہر کی غلطی چھوٹی ہوگی اور ہماری غلطی بڑی ہوگی، کیونکہ کتنی ماں بہنیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ تو فجر کی نماز نہیں پڑھنا وہ بڑا گناہ ہے کہ شوہر کا موبائل پہ بزی ہونا بڑا گناہ ہے؟ ارے بولو نا آپ لوگ، کون سا گناہ بڑا ہے؟ کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوگی کئی دن ہو جاتے فجر کی نماز میں، اور دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر نماز میں جاتا ہے اور میرے گھر کے بڑے نماز میں جاتے، لیکن یہ عورت بستر سے نہیں اٹھتی، مطلب نہیں اٹھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، تو وہ شوہر اگر غلطی کرتا اس سے بڑا گناہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم بلکہ میں تو یہاں چونکہ مرد حضرات کا مجمع نہیں ہے، ورنہ میں کہتا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی غلطی کو کیا کرے، چھپا دے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطی کو کیا کرے۔ اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا؟ لباس۔ لباس کیوں پہنتے ہیں؟
بھائی ہم سب نے کپڑا کیوں پہنا ہے؟ اسی لیے کپڑا پہنا ہے کہ ہمارا سطر چھپا رہے، ہمارا بدن چھپا رہے، ہمارا ننگا پن چھپا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے، وہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے آقا نے فرمایا تم کسی کی بھی غلطی کو چھپا دو، اللہ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے من ستر مسلمہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی غلطی کو چھپا دے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں میاں بیوی کی غلطی کو، بیوی میاں کی غلطی کو چھپا دے۔ اللہ فرماتے قیامت میں آئے گا میں تمام کی تمام تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ بہت ضروری ہے، شاید بہت کڑوی بھی لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے۔ 99% ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو بیوی بنی ہوئی ہے وہ اس گناہ میں ہے کہ اپنے شوہر کی کمپلین، اپنے شوہر کی شکایت، اپنے شوہر کی فریاد۔ ہاں میں نے شروع میں کہا دکھ ہوتا ہے، ہر عورت کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا شوہر نے ایسا کیا، میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنی وفاداری کی، اس نے بے وفائی کی، میں نے اس کے ساتھ اتنا اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور اس نے مجھے الگ رکھ دیا، سب ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں کس سے شکایت کرنے کا؟ اللہ۔ اسی نے شروع میں کہا تھا لا الہ، صرف بولنے سے کام نہیں چلتا کہ ہاں کرنے والا اللہ، دھرنے والا اللہ، ہم ڈرتے اللہ سے، اور یہ چاند سورج پیدا کرنے والا اللہ، یہ بارش لانے والا، بھائی اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ہم کب اس سے مانگیں گے؟ اس لیے ابھی میں بات میں بات رہ گئی، میں نے کہا قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کو مانگو، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، آپ میرا تھوڑا ساتھ دو گے، تھوڑا میں پیچھے سے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مہینے بنائے لیکن سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ بولتے جو آپ لوگ، رمضان مہینہ۔ اللہ نے بہت ساری جگہ دنیا میں بنائی لیکن سب سے پیاری جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہفتے میں بہت سارے دن بنائے مگر سب سے اونچا دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں بہت سی راتیں بنائی مگر سب سے اچھی رات ہفتے میں کون سی؟ جمعہ کی رات۔ اور اللہ نے پورے سال میں جو راتیں بنائی اس میں سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہنا پڑے گا شب برات اور شب قدر۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا مگر سب سے اونچے نبی بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بہت سے صحابہ بنائے لیکن سب سے اونچے صحابی بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بہت سی کتابیں دی لیکن سب سے اچھی کتاب بولو قرآن پاک، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے 6666 آیتیں دی۔ ان تمام آیتوں میں سب سے پیاری آیت اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو بولو آیت الکرسی۔ بولو آیت آیت الکرسی سے مانگو۔ حدیث پاک میں لکھا ہے آیت الکرسی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا، شاید ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، میرے کو نہیں معلوم، لیکن آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت الکرسی بہت سارے گھروں میں وہ فریم ہوتی ہے آیت الکرسی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے سیٹ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی کیونکہ اس کو کرسی یاد ہے۔ آیت الکرسی یاد ہے اس کو، کرسی یاد۔ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، کاش ہم مسلمان اور خاص کر کے میری ماں بہنیں یہ سمجھ جائے، آیت الکرسی وہ ہے کہ صرف ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ؟ 17، چاہے اسم ظاہر کی شکل میں یا ضمیر کیسے سمجھاؤ نہیں معلوم، لیکن اس میں ظاہر کی شکل میں اور اس میں ضمیر کی شکل میں 17 مرتبہ بولو کس کا نام آیا؟ اللہ کا ذکر آیا۔ آپ کو میں انگلی پر گنا، بھائی یونس گننا شروع کرنا، آپ صرف 1 2 3 بولتے جانا، کہاں تک ہم کو چلنا ہے؟ 17 تک چلنا۔ اللہ بولو، ایک ہو گیا نا، اللہ لا الہ 2 الا ہو الحی القیوم 5 ہو گئے نا، 5 مرتبہ ہو گئے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ آ گیا؟ 5۔ آگے چلے، لا تاخذہ ہو سے مانے اللہ، سینۃ ولا نوم، لہو
ساتھ ہوا نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. نو یعلم، یعلم مانے کون؟ جاننے والا اللہ. اندر ہوا یعلم، جاننے والا کون؟ اللہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. 11 الا بما شاء. شاء کے اندر بھی کون؟ چاہنے والا اللہ. وسع کرسیہ. 13 السماوات والارض ولا یؤودہ. 14 حفظہما. اب 3 باقی رہ گئے. وہو العلی العظیم. پوری آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت الکرسی اتنی جامع ہے، اگر کوئی پڑھ کے سو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کے پڑوس کی حفاظت کرے، اللہ جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیں گے. بولو سبحان اللہ. تو خیر پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کی غلطیوں کو لوگوں کو نہیں بتانا، اور اگر بہت دکھ ہو، بہت تکلیف ہو، نہ رہا جاتا ہو، نہ سہ سکتا ہو، نہ برداشت کر سکتی ہو، تو کس کے سامنے بیان کرنے کا؟ اللہ. اور وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مانگو. آپ دیکھو گی میری ماں بہنیں، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی، اندھیر نہیں ہوگا. وہ غیب کی طاقت ایسی آئے گی کہ جو بہو گھر میں آئی تھی جس کا لوگ نہیں سنتے تھے، اگر وہ اللہ رسول سے تعلق قائم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو عزتوں سے مالا مال کریں گے. ایک بات میرے کو یہ بتانا. دوسری بات یہ بتانا کہ اگر ہمارے میاں بیوی میں تعلقات کو صحیح کرنا ہو نا، تو ایک کام یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے. بولو چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، تیرے کو تو بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کو بھی بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں. چہرے پر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت تھکی ہوتی، اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں کہ میرے نبی آئیں گے اور میں لا کر ساتھ دسترخوان بچھا دوں گی اور کھانا ہو جائے گا اور پینا ہو جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک تو دن بھر کے تھکے ہوئے اور گھر میں فقر و فاقہ ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی تھکی ہوتی، لیکن حضرت عائشہ کہتی جب میرے نبی آتے اور میں دروازہ کھولتی اور میرے نبی السلام علیکم کہتے اور میں وعلیکم السلام کہتی، حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آ کر جو مسکراتے تھے، اللہ کی قسم آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں سارے غموں کو بھول جایا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی وہ بھی مسکراتے اور میں بھی مسکراتی. اسی لیے کتابوں میں لکھا گھر میں داخلے کے وقت اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرا لے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا لے، دونوں کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. صرف گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ. اور لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، یا تو شوہر کا دماغ گرم ہوگا، وہ باہر کا سارا دکان کا ٹینشن. حالانکہ یہی شوہر، یہاں بیٹھے بہت سارے، یہی شوہر اگر باہر کسی اور سے ملے گا نا، کوئی اس کا دوست ملے گا، ارے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا چلتا، کیا ہوتا، اتنا ہنس کے بات کرے گا. اور گھر میں آیا سارا ٹینشن اس کے چہرے کے اوپر ہے. وہ بیوی ہنسنے والی تھی، وہ بھی نہیں ہنسے گی. اور کبھی کبھی شوہر بیچارہ اچھا ہوتا ہے، دماغ اس کا بہت سکون والا ہوتا ہے، وہ سارا گھر کا ٹینشن باہر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ موبائل کا بٹن بھی سوئچ آف کر دیتا ہے. اب گھر میں آتا ہے السلام علیکم ہنستا ہوا، تو وہ کم بخت بیوی کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے، تو محبت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ میاں بیوی جب گھر، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنت نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہمارے گھر کے سکون کا راز ہے، اس میں ہمارے گھر کے چین اور عافیت کا راز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، چلو گھر میں آ کے دیکھ کر مسکرائے، اور چلو بیوی نے مسکرایا، کیا اس سے ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیا ہمارا قرضہ ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ساری سوچ اور ساری فکریں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں ہماری چونکہ میں نے کہا نا مردوں کا یہاں بیان نہیں عورتوں کا ہے، تو میں عورتوں کو کہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے. بولو اپنے شوہر کا
ایک مرتبہ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف شروع کی. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی. بولو حضرت خدیجہ بن خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی ہے. تو حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہے اور غالباً حضرت صفیہ بھی بیٹھی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی تعریف، خدیجہ کی تعریف، خدیجہ کی تعریف. تو سامنے حضرت عائشہ بیٹھی ہے اور حضرت صفیہ یا کوئی اور ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ مطہرہ بیٹھی ہے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں، میں عائشہ ہوں، یہاں صفیہ ہے، ام سلمہ ہے، اتنی ساری بیویاں آپ کے پاس ہے. خدیجہ خدیجہ خدیجہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے دو باتیں فرمائی. فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ خدیجہ کیا تھی، خدیجہ کی کیا حقیقت تھی، اس نے اپنے شوہر کو کیا اہمیت دی تھی، شوہر کو کیا بڑا سمجھا تھا. تو ان دونوں عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہمارے نبی فرماتے میں بھوکے بھوکے پیاسے پیاسے میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا ہاں ہاں یہ دودھ کا پیالہ ہمارے واسطے ہے. ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی پیاس لگی تھی کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور اس کو پینا، دودھ پینا شروع کر دیا. آدھا پیالہ میں نے پی لیا، پھر مجھے خیال آیا میں اکیلا پی رہا، خدیجہ نے تو پیا ہی نہیں. اگر میں بھوکا بھوکا آیا ہوں تو خدیجہ نے کون سا کھانا کھایا؟ ہمارے نبی فرماتے آدھے پیالے کے بعد خیال آیا تو میں نے خدیجہ سے معافی مانگا اور میں نے کہا کہ میں بھوک میں آدھا پیالہ پی گیا. خدیجہ تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تم یہ تو کہو کہ تم بھی تو بھوکی ہو. حضرت خدیجہ نے فرمایا ارے میرے پیارے نبی آپ پی لو، آپ پی لو، کیونکہ اگر میں نہیں پی اور اگر میری موت آ گئی، میری موت آئے گی تو میرا نقصان ہوگا. آپ اگر اللہ کو پیارے ہوں گے تو پوری امت یتیم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں شوہر کا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ کو اور تمام بیویوں کو کہا کہ میں آتا ہوں گھر پر، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، آپ لوگ دروازہ کھولتے ہو. بھائی ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارا شوہر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا تو موبائل پہ فون کرتا ہے، یا تو گھنٹی بجاتا ہے، یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. تو ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی کہا کہ میں آتا ہوں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو. کہا اکیلی خدیجہ ایسی تھی کبھی مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا. حالانکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا لیکن مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا، دروازہ پہلے کھل جاتا. تو میں کئی مرتبہ خدیجہ کو پوچھتا کہ تجھے کیسے پتا چلتا کہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے تو نہیں ہے، پھر تو دروازہ کیسے کھول دیتی؟ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی، اتنی محبت کرتی، آپ گلی میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے بدن مبارک کی خوشبو مجھے محسوس ہو جاتی ہے اور میں دروازہ کھول دیتی ہوں. خیر یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا معاملہ تھا. لیکن میں تیسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا. اور ایک اور چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب ناراض تو نہیں ہو رہی ہوگی؟ کون ہے یہاں کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ وہ چلا گیا، وہی ناراض ہو کے چلا گیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا بھائی. بھیا میاں یہ جتنی ماں بہنیں سوچتے ہوں گے قاری احمد علی آیا کتنے زمانے کے بعد پہلی مرتبہ آیا اور یہ سب باتیں کرے جا رہا ہے. لیکن ہوتا ہے بھائی کبھی کبھی بیوی سے کسی کو اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے نا. اللہ ہم ساری ماں بہنوں کو، بیویوں کو صراط مستقیم اللہ میرے کو آپ کو آمین بولو نا عطا فرماوے. کو معلوم ہے نا ایک عورت کی شادی ہوئی، بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی، کھانا نہیں پکاوے، یہ اسی لیے نہیں کرتا ہے بھائی. بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اب وہ کھانا پکانا سیکھا ہی نہیں تھا ماں کے گھر سے، تو اب یہاں پہ آ کے کیسا؟ اور بڑا گھر تھا، اب شوہر کو کہہ دیا کہ بھائی میں کھانا پکانا میرے کو آتا نہیں ہے. اب کئی سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے کہ بچہ بھی ہو گیا، بچہ بڑا بھی ہو گیا، بچہ اسکول بھی جانے لگا، مکتب بھی جانے لگا، مگر اس کو کھانا پکانا. اور شوہر کبھی کبھی بولے کب تک ہم باہر ریسٹورنٹ کا کھانا کھائیں گے، کب تک باہر کوئی کیٹرر کا کھانا کھائیں گے، کب ایسا ہوگا کہ تو کھانا بنائے گی. اب ایک دن یہ جوش میں آئے اور اس نے حلوہ بنایا. کیا بنایا؟ بڑا پیار بھر کے، اور پھر اس کے بعد میں شوہر کے انتظار میں رہی. جیسے شوہر اندر انٹر ہوا نا، کہا تم کہتے ہو نا میں کھانا نہیں بنا سکتی، میرے کو کئی سال ہو گئے یہ گھر میں آ کے، آج میں نے حلوہ بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور شوہر بھی خوش ہو گیا کہ بہت اچھا تو نے آج حلوہ بنایا. لیکن وہ حلوہ چونکہ پہلی بار بنائی تھی اس نے، تو شوہر نے یوں لیا، چمچی لیا پیالے میں رکھا، پھر چمچی لیا پیالے میں رکھا. اب جب کھانا شروع کیا تو معلوم نہیں وہ حلوہ کیسا تھا، منہ میں چپک گیا. الماس تیرے کو ہوا کبھی ایسا؟ اور منہ میں چپک گیا. اب وہ منہ میں چپکا، دانت میں چپکا، زبان پہ چپکا، ہونٹوں پہ چپکا. تو اس نے فوراً کہا بھائی میری بیوی تو نے یہ حلوہ برابر نہیں بنایا، اتنا خراب حلوہ بنایا، یہ حلوہ پیٹ میں تو جاتا ہی نہیں، گلے تک بھی نہیں جاتا، یہ کبھی دانتوں میں چپکتا، کبھی زبان پہ چپکتا، کبھی ہونٹوں میں چپکتا. یہ کر کے اس نے پیالہ رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا. بیوی تو منہ چڑھا کے بیٹھ گئی.
اتنے میں اس کا بیٹا آیا, وہ اسکول وول سے آیا ہوگا, آیا آ کر کہنے لگا ممی ممی میرے کو بہت بھوک لگی بہت بھوک لگی. تو ممی نے کہا آج تو تیری ماں نے حلوہ بنایا ہے. اور یہ کہہ کر وہ تو بیگ لے کر اوپر چلا گیا اور کہا ممی میرے کو اوپر حلوہ پہنچا دو, میرے کو اوپر حلوہ. اب ممی نے یہاں سے بھیجا ایک پیالہ حلوے کا, ختم, کھا لیا, بولو کھا لیا. تھوڑی دیر میں اوپر سے آواز دیتے ہیں ممی دوسرا بھیجو, تو دوسرا پیالہ گیا. پھر آواز آتی ہے ممی تیسرا بھیجو. تو ممی ابھی جوش میں آئی, اپنے ہسبینڈ کو دیکھو میرا بیٹا دیکھو 2 پیالے کھا گیا, تیسرا پیالہ مانگ رہا ہے, اور تم نے 2 چمچ کھائے, تمہارے ہونٹ میں چپکا, دانتوں میں چپکا, معلوم نہیں تم کو کتنی تکلیف ہوئی. یہ محبت ہے میرے بیٹے کی, میرے سے محبت ہے. پھر آواز آتی ہے اوپر سے ممی 3 پیالے ختم ہو گئے, چوتھا بھیجو. تو ماں کو بھی ڈر لگا کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں درد تو نہیں ہوگا. کہا بیٹا اتنا کیوں کھاتا, تیرے پیٹ میں درد ہوگا. تو اوپر سے کہتا کھا رہا ہوں, میری چوپڑی پھٹی ہے, چپکا رہا ہوں, اب ایک چوپڑی باقی رہ گئی, وہ چپکا لوں تو بات ختم ہو جائے. تو اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑا ہنس لو تو تھوڑا اچھا لگے, تاکہ ابھی میں آخری پوائنٹ پہ آ جاؤں. توا گھر میں تو روٹی پکا لے, اس لیے میں نے ہنسایا. اب آخری 2 بات میرے کو میری ماں بہنوں کو کہنا ہے. ایک بات یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے, دینے والا کون, اور جب اللہ دے تو شکر ادا کرنے کا. کیونکہ آج ہم کو معلوم ہے کتنے ننگے, کتنے بھوکے, کتنے پیاسے, کتنے تڑپے ہوئے. ابھی آج ہی دیکھو نا احمد آباد میں اتنی طوفانی بارش ہوئی ہے کہ ابھی احمد آباد سے مجھے بتایا کہ کتنے جھوپڑے بہہ رہے باقاعدہ بہہ رہے. اب سوچو کہ جو لوگ جھوپڑے میں رہتے ہوں گے, جو وہ اپنا جھوپڑا بہتا ہوا دیکھتے ہوں گے, اپنا سامان, اپنی چارپائی, اپنی الماری, اپنے کپڑے, تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں کورونا آیا, چکن گنیا آیا, ڈینگو آیا, ہمارے یہاں پہ آسمانوں سے پانی آیا, زمین سے پانی آیا, کبھی سورت میں زلزلہ آیا, کبھی بھوکم آیا, لیکن وہ مولا اللہ کا کرم ہے, کوئی رات اس نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی اس نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اس لیے ہم کو بہت شکر کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے ہماری ماں بہنوں کے, آج اگر کباٹ کو کھولو, کوئی ماں بہن آپ کو شاید اکا دکا کوئی ملے تو ملے, باقی میرے کو نہیں لگتا, لیکن کم سے کم 8-10 جوڑ تو کپڑے ہوں گے. ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور کسی کے تو یوں کھولو تو پورے کباٹ کے کباٹ بھرے. لیکن گھر میں دیکھو نا تو وہ عورت وہی میلا کچیلا, بدبو والا وہ کپڑا. اب شوہر آ رہا ہے گھر میں, بھائی شوہر تھکا آیا. آپ کو تعجب ہوگا, ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس, کتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے احب ان تتزین لی, کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے میں ہمیشہ اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں گھر میں آؤں تو میری بیوی اچھا کپڑا پہنی ہو, صاف ستھرا کپڑا پہنی ہو اور مزین ہو کے میرے سامنے آوے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں میری بیوی کو دیکھ لوں گا, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو صاف ستھرا اور ایک دم اچھے کپڑے میں اور اچھی تیار ہو کر اگر دیکھ لے تو بہت کم امکان ہے کہ اس کی آنکھ پھر کسی دوسری عورت کی طرف اٹھے. یہ عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں آؤں تو میری بیوی کے کپڑے صاف ستھرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بیوی کے کپڑے, اللہ توبہ توبہ. ہاں, اور اگر یہی بیوی کو بولو کہ شادی میں جانے کا, شادی میں جانے کا, اس کے لیے الگ سے گاؤن تیار ہوگا, اس کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا ہوگا, اس کے لیے معلوم نہیں کیا کیا بالوں پہ کلر کروانا ہوگا, کبھی مہندی لگانا ہوگا, کبھی نیل پالش لگانا ہوگا. کیوں بھائی؟ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, شادی کسی اور کی ہو رہی ہے اور یہ تیار ہو کے جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو تیار ہونا تھا اپنے شوہر کے واسطے, شوہر کے واسطے تیار نہیں ہوئی تو یہ کس کے واسطے تیار ہو رہی ہے؟ کس کو دکھانے کے واسطے تیار ہو رہی ہے؟ ارے چلو ہم نے مانا کوئی اور مرد کو دکھانے کے واسطے تیار نہیں ہو رہی ہے, لیکن ساری عورتوں کے بیچ میں یہ فخر کرنا چاہتی ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہے, میری لپسٹک اچھی ہے, میرا بیوٹی پارلر اچھا ہے, میرا فیشن اچھا ہے, میں نے جو کام کروایا ہے وہ بیوٹی کا وہ اچھا کام کروایا. ارے عورتوں کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہی تیار ہوتی اور اپنے شوہر کو کہتی کہ آپ کے واسطے میں ایسے تیار ہوئی ہوں, اور شوہر ایک مرتبہ کہہ دے میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ بھی آسمانوں پر کہے جا میری بندی میں تجھ سے راضی ہوں. حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں کیا آیا؟ شوہر کی فرما برداری کرو. بولو آیا کہ نہیں آیا؟ شوہر کی, بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے حرام, کوئی کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکے یہ حرام, سجدہ کرنا کسی کو یہ حرام,
عبادت والا سجدہ بھی کسی کو حرام، تعظیم والا سجدہ بھی حرام. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہر بیوی کو حکم دیتا، اگر اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ روز صبح شام اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. تو تیار ہونا شوہر کے واسطے ہوا یہ عبادت، اور تیار ہونا لوگوں کو بتانے کے واسطے ہوا یہ ضلالت. اور پھر گھر میں آ کے بولے کہ میرا شوہر میری نہیں سنتا، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا. تو غیروں کے واسطے تیار ہوئی تھی، اپنے شوہر کے واسطے کب تیار ہوئی تھی؟ خیر یہ سب بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پوری امت کی عورتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات میری ماں بہنوں کو کہوں گا اور بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو میری ماں بہنیں، وہ الگ بات ہے ہمارے مفتی حفظ الرحمن صاحب آتے ہوں گے، مسائل بیان کرتے ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوگی. آج میرے بھی دماغ میں دل میں جو باتیں آئی وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. لیکن اگر کامیاب ہونا ہو نا تو دو کام، بولو کتنے کام جو شروع میں نے کہا تھا. ایک تو یقین، کس پر؟ لا الہ. ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوا، بولو کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور جو آئندہ ہوگا بولو کرنے والا کون؟ یہ بھی ابھی آج صبح میں دیکھو، آج صبح میں لگ رہا تھا کتنی دھوپ ہے، کتنی دھوپ ہے، کتنی دھوپ ہے، اور پھر آسمان سے پانی آیا. بولو پانی آیا، کوئی روک سکا؟ ارے بھائی آسمان سے پانی آتا میں اور آپ روک سکتے نہیں، اور اگر نہیں آوے تو کوئی پانی لا سکتا؟ اللہ نے کہا ہر جگہ میری قدرت ہے، ہر جگہ میری طاقت ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی اتاروں کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور اللہ کہتے اگر میں روک لوں فلا مرسل له من بعدی، کوئی اتارنے والا نہیں. تو آسمان کا اور پانی کا اور آنے والا ایک ایک قطرہ ہمیں بتاتا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ایک تو یہ کام کرنا، اور ایک آخری کام میں بتا رہا ہوں میری ماں بہنیں، آج سے ارادہ کرو کہ آپ کے شوہر، آپ کا بیٹا، کیونکہ گھر میں اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا ایک بول ہوتا ہے اور اس کے بول کے اوپر پورا گھر کنٹرول میں آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت اگر کبھی ضد پہ اتر جاتی ہے ضد پہ تو وہ کام ہو جاتا ہے. جیسے عورت کہیں پڑوس میں گئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں بہت اچھا کباٹ ہے، یا چلو اس نے کسی اور کے پاس موبائل دیکھا، بہت اچھا موبائل ہے. اب شام کو جب شوہر آیا تو اس نے کہا میں گئی تھی وہاں اور رقیہ کے گھر پہ گئی تھی، اور اس کے پاس بہت اچھا موبائل ہے اور وہ بھی آفر میں آیا ہوا ہے. پھر شوہر نے کیا کہا، وہ رقیہ کا شوہر اچھا کماتا دھماتا ہے، اس کی دکان چلتی ہے، اپنے اوپر حالات ہے، ہم یہ موبائل لا، بولو لا. دیکھنا میں حدیث کی سے بتا رہا ہوں، ہم لا نہیں سکتے. اچھا یہ بیوی کیا کرے گی معلوم ہے؟ بیوی کیا کرے گی؟ کچھ بولے گی نہیں، بولو کچھ بولے گی نہیں، لیکن منہ چڑھایا ہوگا، منہ چڑھا ہوگا، اتنا منہ چڑھا ہوگا کہ، اور منہ چڑھا بھی ایسا ہوگا کہ کوئی ارے یہ عورت بہت ماشاءاللہ ہوشیار ہوتی ہے، وہ ایسا یعنی اگر شوہر کھانا مانگے نا تو لا کر کھانا دے دے. اگر شوہر کہے میرا کپڑا دے دو، کپڑا دے دیا. آئرن کر کے استری کر کے کپڑا دے دو تو وہ کپڑا دے دیا. ٹاول دے دو تو ٹاول دے دیا. اور منہ ایسا کیسا چڑھا ہوا تو شوہر بیچارہ کبھی پوچھے بھی تو کھائے گی نا؟ میرے کو نہیں کھانا ہے. ابھی کیا بولے گی معلوم ہے؟ میرے کو تو یہ گھر میں 25 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن ایک دن بھی میں نے گھر میں سکھ کا نہیں دیکھا. حالانکہ جب آئی تھی تو 40-50 کلو کی تھی، 80 کلو کی ہو گئی، تو وہ سکھ کا دن نہیں دیکھا. تو یہ ہوا کہاں سے سب کچھ؟ لیکن خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو ایک صلاحیت دی ہے. اب دیکھو وہ 2-3 دن منہ چڑھا دی، چوتھے دن شوہر گھر میں آئے گا نا، آنے کے ساتھ بولے گا چل تیار ہو جا. کیوں؟ موبائل لینے جانا ہے، آفر میں آیا ہے. تو کہے کہ 3 دن پہلے میں نے بھی تو کہا تھا. وہ اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آ گیا. اس کو موبائل دلائے گا، وہ عورت آرام سے موبائل لے کر گھر میں آئے گی. کاش یہ وہ حدیث کی طرف دماغ جاتا. ہمارے نبی نے فرمایا اذهب للب الرجل الحازم. ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورتیں جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کمزور ہے، لیکن عقل سے عقل والے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. بہت سے عقل مند مردوں کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو کاش یہ جب صلاحیت اللہ نے دی ہے اور ہمارا تھوڑا منہ چڑھانے سے 3 دن کے بعد موبائل آ گیا، تو اگر ہماری ماں بہنیں خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھے اور شوہر کو بھی کہیں نماز پڑھ، اور شوہر ایک دن فجر کی نماز نہ پڑھے، تھوڑا سا منہ چڑھا لے، تھوڑی سی ایکٹنگ کر لے، دوسرے دن پھر اس کو کہے، پھر نہیں پڑھے، تھوڑی سی ایکٹنگ کر لے. میں صحیح کہتا ہوں تیسرے دن شوہر خود کہے گا اے اٹھا دینا نا صبح میں،
موبائل میں الارم رکھنا نا، اور تیسرے دن جب اٹھا دے اور شوہر وضو کرے 2 رکعت سنت پڑھے، پھر مسجد میں جا کے 2 رکعت فرض پڑھے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے نکلتا ہوگا تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا کہ اس نے نماز پڑھ کر اپنی تو مغفرت کروا دی، لیکن اس کو بھیجنے والی اس کی بیوی تھی، اس کی مغفرت سے پہلے میں نے اس کی بیوی کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میری ماں بہنیں، یہ سارے گھر کے جھگڑے، دیکھو میں بتا رہا ہوں، سارے گھر کے جھگڑے ختم ہوئے، اس کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا، بولو 5 وقت کی نماز، روزی میں برکت ہوئے، ہمارا شوہر کا کاروبار دھوم دھام سے چلے، اس کے لیے کیا کرنے کا؟ نماز۔ موت کے وقت کلمہ چاہیے، اس کے لیے کیا کرنے کا؟ نماز۔ جنت میں جنت الفردوس چاہیے تو کیا کرنے کا؟ نماز۔ یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا جو حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 2، گھر کے جھگڑے کو ختم کر کے محبت میں لانا تو 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ ہمارے نبی فرماتے موت کے وقت کلمہ چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں داخلہ چاہتے ہو تو بولو 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اس لیے میری ماں بہن نے جو شروع سے لے کر اب تک بات کہی، اس میں بنیادی بات پہلی والی لا الہ الا اللہ، اور آخری والی 5 وقت نماز کی فکر کرنا۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو تقریباً 10 منٹ باقی ہے، چکر بڑا چلا ہے، اور میرے پاس تو یہ بہت چلتا ہے چکر، کہ عورتوں کو ایک شک ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے جادو کا، اس نے جادو کیا، اس نے جادو کیا، دیورانی نے کیا، جیٹھانی نے کیا، ساس نے کیا، سسر نے کیا، میرے شوہر کے گھر والوں نے کیا، یا میرے فلاں نے کیا۔ دیکھو کیا نہیں کیا بولو، کسی کو معلوم نہیں معلوم، اور کسی کے بارے میں شک میں یہ کہنا کہ یہ جادو کرتا ہے یا کرتی ہے، کرتا ہے کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا کرتی ہے تو قیامت میں ہم کو جادو کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت پتے والا کارڈ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ روزانہ یہ دعا پڑھ لو، جادو سے حفاظت ہوگی۔ اب یہ ڈاؤٹ کرنے کی اور شک کرنے کی ضرورت ہی کیا کہ کوئی کرتا نہیں کرتا، کرتا ہے تو بھی علاج ہمارے پاس ہے، اور نہیں کرتا ہے تو فیوچر میں بچنے کا بھی علاج ہمارے پاس ہے۔ مطلب میں جو کارڈ ابھی آپ کو تقسیم ہوگا وہ ایک مرتبہ دعا پڑھ لینے کا، اگر کوئی جادو کرتا ہوگا تو بھی حفاظت، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہوگا آئندہ نہ کرے اس کے لیے بھی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ دعا کس کو دی ہے؟ ہاں ہمارے یونس بھائی نے وہاں نیچے دے دیا ہے، تو عورتوں میں وہ تقسیم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی میں آپ تمام کا، یہاں کی ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، یہ گھر والوں کا، کن کا گھر ہے بھائی؟ رفیق بھائی کہاں ہے وہ؟ رفیق بھائی نے ضرور، اللہ تعالیٰ مجھے دعا دینا ہے کہ اللہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، اور ہر منڈے کو یہیں جمع ہوتے، ہر مہینے یہیں پہ جمع ہوتے ماشاءاللہ۔ تو ان کے تو نیکیوں کا انبار لگ گیا ہے، یہ تو جنت کا نمونہ بنا دیا، جنت کا ایک گھر بنا دیا، کیونکہ جیسا میں نے کہا نا کہ ایک مسئلے کو جانو 1000 نفل نمازوں سے زیادہ، تو جس گھر میں مسائل دینیہ اور مسائل ضروریہ اور مسائل مالا مدہ منہو اور دینی باتیں، وہ گھر کیسا چمکتا ہوا۔ اللہ ہمارے رفیق بھائی کو نہیں، رفیق بھائی کے ساتھ ان کے پورے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے، اور یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے اللہ ان کو بھی بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بھی یہاں کے ذمہ دار؟ انیس نام ہے، آپ بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے، بیوی کا کوئی میسج آئے؟ نہیں؟ ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا میسج آتا ہے، جانا پڑتا ہے بھائی، ہاں وہ تو خالی بیان والے کو نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ ٹینشن میں اتنا رہتا ہے تو کیا میسج پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ آمین کہے تو اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، اور جن ہماری بیٹیوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں دعا کرو اللہ آسمانی رشتہ عطا فرمائے۔ ہاں جن کے نکاح نہ ہوتے ہو نا، جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے نا، علماء نے لکھا 500 مرتبہ روزانہ درود ابراہیم پڑھو، اللہ غیب سے بہت اچھا شوہر عطا فرمائے گا جو دین کا معین ہوگا، دنیا میں ہمارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری بچیوں کے گھر کو آباد کرے، اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بھائی دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دینا۔ اللہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ یہاں بہت سی مائیں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، اللہ کون کتنی دکھی ہے ہم کو نہیں معلوم اللہ لیکن تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اللہ کتنے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، اللہ وہ بتاتے نہیں اللہ، چونکہ گھر پہلے سے بنا ہوا ہے اللہ، اس لیے لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ اس کے گھر میں کیا گزرتی ہوگی، لیکن اللہ کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اللہ روزی دینے والا تو ہے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ کتنی مائیں بیٹھی ہوگی، کتنے ابا بیٹھے ہوں گے جن کی بیٹیاں تکلیف میں ہوتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، اللہ پوری رات ماں نہیں سوتی ہے، پوری رات ابا نہیں سوتے کہ میری بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ جتنی بھی ایسی دکھیاری ہے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ اور سب میاں بیوی میں جوڑ عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، جو محبت تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی وہ محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں طلاق سے حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں توڑ سے حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں العالمین لڑائی جھگڑے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھر میں چین سکون عافیت عطا فرما دے۔ العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بچے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے۔ کہ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے اللہ کہ تو نے ہماری بہت لاج رکھی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ایک دن آئے گا ہمیں بھی مرنا، اللہ میں بھی مر جاؤں گا، اللہ سب مر جائیں گے، اللہ ہمارا گرم پانی غسل کا تیار ہوگا، ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوگا، ہمارے جنازہ تیار ہوگا، ہمیں کندھے پہ اٹھایا جائے گا، ہمیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں رکھا جائے گا، اللہ سب چلے جائیں گے، وہ اندھیری کوٹھڑی میں ہماری پہلی رات ہوگی، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ میری والدہ بھی چلی گئی، اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور جتنا خیر مانگا وہ سب عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔